بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں روزینہ کو بہت عرصے سے جانتی تھی، وہ میری سب سے اچھی دوست تھی، لیکن آج کل جو وہ کام کر رہی تھی وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ پتہ نہیں وہ ایسا کیسے کر رہی تھی، اور پھر میں بھی اس کی محتاج ہو گئی اور ایک دن اس کے پاس چلی گئی۔ جب اسے اپنا مسئلہ بتایا تو اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی کشمکش میں پھنس گئی۔ لیکن مجھے کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کرنا تھا۔ وہ جو چیز مجھ سے مانگ رہی تھی وہ صرف میری تھی، میں کسی اور کو کیسے دے سکتی تھی؟ اس نے کہا کہ مجھے تمہارے شوہر کی… میرا نام سلمیٰ ہے، ہم لوگ ایک محلے میں رہتے تھے اور یہاں پر محلے والا ہی ماحول تھا۔ بچپن سے ہی میری دوستی محلے کی لڑکیوں سے تھی، ان کی عمر میرے جتنی تھی، پھر ہم لوگ ساتھ ہی جوان ہو گئے، سب کی شادی ہونے لگی، اب صرف میں اور روزینہ رہ گئے تھے۔ روزینہ سے دوستی میرے ماں باپ کو بالکل بھی پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک غریب خاندان سے تھی اور یہ لوگ اخبار بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ کبھی کبھی یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ یہ لوگ کوڑا بھی اٹھایا کرتے تھے، اسی لیے میری ماں کہتی تھی کہ یہ لوگ صاف نہیں ہیں، تم ان کے گھر نہ جایا کرو، کہیں تمہیں کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ میں پڑھی لکھی تھی اور پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ آج کل میری ماں میرے لیے بھی رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ میں شکل سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن روزینہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ایسا لگتا نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنے غریب ہیں۔ خوبصورتی کا کبھی غریبی امیری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں، اور امیر بھی دیکھے ہیں جو ذرا بھی خوبصورت نہیں ہوتے، کیونکہ خوبصورتی کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ اور کبھی کبھی کسی جھونپڑی میں رہنے والی کوئی لڑکی بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ انسان حیران ہی رہ جاتا ہے۔ روزینہ ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ ساری زندگی غریبی میں نہیں گزارے گی، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گی جس سے اس کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ ویسے ٹھیک ہی کہتی تھی، انسان غریب پیدا ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غریب مر جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو یہ آپ کی قسمت ہے، لیکن اگر آپ غریب مر جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے۔ لیکن وہ ایسا کیا کر سکتی تھی، یہ میں کبھی بھی سمجھ نہیں پائی۔ وہ کافی عرصے سے پیسے جمع کر رہی تھی، وہ اپنے گھر والوں کو بھی پیسے دیتی تھی، لیکن پھر بھی کچھ پیسے وہ ایک طرف رکھتی رہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ان پیسوں سے کیا کرو گی، تو کہتی تھی کہ کچھ ایسا کروں گی کہ راتوں رات امیر ہو جاؤں گی۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ ایسا نہیں ہونے والا۔ کوئی بھی غریب انسان ہو وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ ایک دن میں امیر ہو جاؤں گا، لیکن اسی طرح اس کی زندگی گزر جاتی ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میرے بابا بھی یہی کہتے تھے، لیکن وہ امیر نہ بن سکے۔ ویسے تو نہیں جن کے پاس بہت بڑی بڑی گاڑیاں اور بنگلے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم لوگ کافی لوگوں سے بہتر تھے۔ میرے لیے رشتہ تلاش کر لیا گیا تھا، رشتہ اسی محلے سے آیا تھا، میرے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر ان کا گھر تھا۔ ہماری بات پکی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کروا کے لے جائیں گے۔ مجھ سے میری مرضی پوچھ لی گئی تھی، میری زندگی میں کوئی بھی نہیں تھا، اسی لیے ماں باپ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا میں نے اسے قبول کر لیا اور میری شادی ہو گئی۔ لیکن روزینہ کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ پتہ چلا تھا کہ اس کے لیے بھی کوئی رشتہ تلاش کیا جا رہا تھا، اور فروٹ بیچنے والے کا رشتہ آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں کسی فروٹ بیچنے والے سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کے ماں باپ نے اسے سمجھایا کہ ہم لوگ بھی تو اخبار بیچنے والے ہیں، ہمارے گھر کسی افسر یا ڈاکٹر کا رشتہ نہیں آنے والا۔ لیکن روزینہ کا کہنا تھا کہ اس کو ابھی شادی نہیں کرنی ہے، اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ پھر اس بیچاری کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اس کے بابا تو پہلے ہی بہت زیادہ بیمار تھے، پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے اور پھر اس کی امی بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ اب اس کے گھر میں صرف اس کی ایک خالہ رہتی تھی جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور وہ بیچاری اکیلی ہو گئی۔ میں اس سے ملنے کے لیے گئی تھی لیکن دوبارہ نہیں گئی۔ امی ابو سے تو ضد کر کے چلی جایا کرتی تھی، لیکن اب نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے جانا ہی ختم کر دیا۔ میرے سسرال والے بھی بڑی عجیب طرح کے لوگ تھے۔ انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا کہ گھر ان کا اپنا ہے، جبکہ گھر ان کا اپنا نہیں تھا، اور اب اس گھر کا مکان مالک اس کو بیچنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میری ساس نے محلے میں گھر دیکھ لیا تھا جس کو وہ کرائے پر لینے کی بات کر رہی تھی۔ جس گھر میں ہم ابھی رہتے تھے یہ گھر بہت اچھا تھا، مجھے یہ گھر بہت اچھا لگتا تھا۔ یہاں پر جو میرا کمرہ تھا اس کے سامنے بالکنی تھی، لیکن مالک مکان نے کہا کہ اس نے گھر بیچ دیا ہے۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے اور میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس گھر میں 3 سال تک رہی تھی۔ اس گھر میں میری کافی ساری یادیں تھیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ میرا شوہر اچھا تھا، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ میری ساس بھی کوئی اتنی بری نہیں تھی، لیکن اولاد کی بات پر اکثر اس کی زبان سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا تھا۔
ہم کو یہ گھر چھوڑنا پڑ گیا اور اب ہم جس گھر میں گئے وہ بہت ہی زیادہ برا تھا، لیکن اس کا کرایہ پرانے گھر کے برابر تھا۔ کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، شوہر کا کہنا تھا کہ کرایہ زیادہ ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی، اسی لیے ہمیں ایسا ہی گھر چاہیے تھا جو اسی کرائے میں پورا ہو جائے، پر یہ گھر بہت ہی زیادہ برا تھا۔ میں نے کہا کہ جس نے بھی وہ گھر خریدا ہے کتنا خوش نصیب ہے۔ میں بھی تو ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ کاش ہمیشہ کے لیے یہ گھر ہمارا ہو جاتا، اتنا صاف ستھرا بنا ہوا تھا۔ اور کچھ دن کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ وہ گھر کس نے خریدا ہے تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ گھر کسی اور نے نہیں بلکہ روزینہ نے خریدا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ محلے میں اخبار بیچنے والی لڑکی نے 37 لاکھ کا گھر کیسے خرید لیا۔ پتا چلا کہ اس نے گھر کے پیسے نہیں دیے تھے، قسطوں میں خریدا تھا، لیکن اس گھر کا مالک تو بڑا ہی برا انسان تھا، اس نے اتنی بڑی سہولت روزینہ کو کیسے دے دی تھی۔ ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ مالک مکان کے گھر 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے اور ان کی بیوی کی طبیعت بہت خراب تھی، اسی لیے شاید وہ بہت زیادہ پریشان تھا اور ڈر کے مارے اس نے اس طرح کا کام کیا تھا کہ اسے کسی غریب کی بددعا نہ لگ جائے۔ یہ بات تو محلے میں بھی پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ اس شخص کے محلے میں اور بھی کافی سارے مکان تھے جو اس نے سارے ہی کرائے پر دیے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ جس نے ہمارا گھر خریدا ہے وہ میری وہی دوست ہے، تو وہ بھی حیران رہ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ تو اپنی دوست سے ملنے کے لیے کیوں نہیں جاتی ہے؟ ظاہر ہے وہ امیر ہو گئی تھی تو میری ساس کہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ مراسم رکھوں، لیکن مجھے بہت ہی برا لگ رہا تھا کیونکہ میں اتنے سال اس کے پاس نہیں گئی تھی اور ایک ہی محلے میں تو رہتے تھے۔ پھر سوچا کہ اسے یہ کہہ دوں گی کہ مجھ پر میرے سسرال والوں کا پریشر تھا، میں اس لیے نہیں آ پائی۔ اتنی بات تو وہ سمجھ جائے گی، آخر میری دوست ہے، اور جب سارا محلہ اس کو دھتکار دیا کرتا تھا تو تب میں ہی تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتی تھی۔ میں اس کے گھر چلی گئی اور اسے دیکھ کے حیران رہ گئی، وہ تو ماں بننے والی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہاری شادی ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا، اس محلے میں تو ہر بات پھیل جاتی تھی، لیکن یہ بات میرے کانوں تک نہیں پہنچی۔ اس نے کہا کہ ہم نے سادگی سے ہی نکاح کیا تھا، میرے شوہر باہر کے ملک میں ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ گھر خرید کر دیا ہے۔ روزینہ نے مجھے بالکل بھی کوئی تانا نہیں دیا کہ تم اتنے سال تک کہاں تھی، وہ تو میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ گھر کو نہ صرف اس نے خرید لیا تھا بلکہ اس گھر کو اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے سجایا ہوا تھا۔ یہاں ہر چیز بہت ہی مہنگی پڑی ہوئی تھی، میں تو حیران ہو رہی تھی کہ یہ گھر اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ تم سچ کہتی تھی، تم نے تو اپنی قسمت بدل لی، تمہاری شادی بھی امیر انسان سے ہو گئی۔ عورت کی قسمت اسی طرح بدل سکتی ہے، یا تو وہ خود محنت کرے اور یا کسی ایسے انسان سے شادی کر لے جس کے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہو، اسی طرح اس کی قسمت بدل سکتی ہے۔ کچھ لوگ خود محنت کرتے ہیں، پڑھ لکھ کر پیسہ کماتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور اپنی قسمت بدل لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے اوپر دھیان دیتے ہیں اور کسی ایسے شخص سے شادی کر لیتے ہیں جس کے پاس پہلے سے ہی سب کچھ ہو۔ اور جیسا میں نے پہلے بتایا کہ روزینہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس نے جس سے بھی شادی کی تھی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی کی ہوگی۔ وہ ماں بننے والی تھی اور اسے دیکھ کر میں حیران تھی کہ وہ بہت ہی زیادہ وزنی لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پیٹ میں ایک ساتھ 3 بچے ہیں۔ میں نے کہا کہ تمہارے ہاں کتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں؟ تم بہت زیادہ موٹی لگ رہی ہو۔ اس نے کہا کہ 2 بچے پیدا ہونے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں، تبھی تم ایسی لگ رہی ہو۔ میں نے مبارکباد دی، اس کی زندگی واقعی بدل گئی تھی۔ اس نے مجھے واپسی پر جاتے ہوئے ایک بہت ہی پیارا تحفہ بھی دیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا کہ تمہاری شادی میں نہیں آئی تھی نا، کیونکہ تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کوئی تحفہ نہیں تھا، اسی لیے تمہیں یہ تحفہ دے رہی ہوں، اپنے گھر جا کر کھولنا۔ میں نے کہا کہ میں بھی تو تمہاری شادی میں نہیں آئی تھی، لیکن میں تمہارے گھر خالی ہاتھ آ گئی۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم آ گئی یہی بڑی بات ہے۔ جب میں واپس اپنے گھر آئی اور میں نے وہ تحفہ کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کے اندر تو بہت ہی خوبصورت سیٹ تھا جو کم سے کم بھی 15-20 ہزار کا ہوگا۔ میں نے اپنی ساس کو سب کچھ بتایا تو وہ بھی حیران ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ دوستی رکھنا، کبھی اچانک سے کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہی عورت کام آئے گی۔ مجھے میری ساس کا رویہ تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، لیکن شاید یہی دنیا داری تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگلے مہینے اس کے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ اسی طرح اگلا مہینہ گزر گیا۔ ایک دن میں اس کے گھر گئی، وہ گھر پر نہیں تھی، اس کی خالہ ہی گھر پر تھی۔ اس نے کہا کہ وہ بازار گئی ہے۔ میں تھوڑی حیران ہوئی کہ ابھی تو اس کے ہاں اولاد ہوئی ہے اور وہ بازار چلی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی ضروری کام تھا۔ میں نے کہا کہ بچے گھر پر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ میں حیران ہوئی کہ کیا وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گئی ہے؟ اس کی خالہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔
میں نے سوچا کہ 2-3 دن کے بعد چلی جاؤں گی، پر اس بات پر کافی حیران ہوئی تھی کہ اس کے ہاں اولاد ہوئے 2-3 ہفتے ہوئے تھے اور وہ گھر پر نہیں تھی، نہ اس کے بچے گھر پر تھے۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ جب تک بچے دنیا میں آنے والے ہوں گے میرا شوہر بھی آئے گا، پر اس کا شوہر بھی گھر پر نہیں تھا اور اس کی خالہ بھی عجیب طریقے سے پیش آ رہی تھی، کسی بات کا سیدھا جواب نہیں دے رہی تھی۔ شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ روزینہ کے ساتھ میری کتنی دوستی تھی، وہ مجھے کوئی غیر سمجھ رہی تھی، جب ہی جلدی جلدی گھر سے باہر نکال دینا چاہتی تھی۔ میری ساس نے مجھے ایک دن کہا کہ میری کمیٹی کی تاریخ آ گئی ہے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو پیسے کہاں سے دوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کا بیٹا مجھے خرچہ بھی نہیں دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ضرور دیتا ہوگا، چھپ چھپ کر دیتا ہوگا، مجھے 5,000 روپے کی ضرورت ہے، تم جہاں سے مرضی دو، تم جہاں سے بھی لے کے آؤ، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میری ساس کس طرح کی باتیں کر رہی تھی، میں 4 سے 5,000 روپے کا انتظام کہاں سے کرتی؟ پھر انہوں نے باتوں باتوں میں جیسے مجھے اشارہ کر دیا اور کہا کہ اپنی دوست سے ملنے کیوں نہیں جاتی ہو، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی کہ میں اپنی دوست کے پاس جاؤں اور اس سے 5,000 روپے مانگ کر لاؤں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو اچانک سے ہی امیر ہو سکتی ہے، تمہیں 15-20 ہزار کا جوڑا تحفے میں دے سکتی ہے، تو کیا وہ تمہیں 5,000 روپے نہیں دے سکتی ہے؟ میں حیران رہ گئی اور میں یہ سوچنے لگی کہ اگر میں اس سے پیسے مانگ بھی لاؤں تو اپنی ساس کے لیے کیوں مانگوں؟ پر انہوں نے مجھے مجبور کر دیا اور میں روزینہ کے گھر چلی گئی۔ جب ان کے گھر میں داخل ہوئی تو وہاں پر بہت بڑی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، گاڑی بالکل نئی لگ رہی تھی جو پہلے یہاں پر نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اس کا شوہر آیا ہوا ہے اور یہ اسی کی گاڑی ہے، لیکن اندر داخل ہوئی اور روزینہ سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میرا شوہر نہیں آیا ہوا، اس کی اولاد ہوئے آج 3 مہینے ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ بچوں سے بھی مل لوں گی، لیکن مجھے تو شرم آ رہی تھی کہ بجائے اس کے کہ بچوں کے لیے کوئی چیز لے کر آتی، میں تو اس سے پیسے مانگنے کے لیے آئی تھی۔ بچے بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور وہ بھی ایسے بیٹھی تھی جیسے اس نے بچے پیدا ہی نہیں کیے ہیں۔ اس کا شوہر نہیں آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ میری گاڑی ہے جو میں نے ابھی ابھی لی ہے، کیسی لگی؟ تو میں نے کہا کہ بہت اچھی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ اتنی جلدی جلدی سارا کچھ کہاں سے آ رہا ہے۔ پھر سوچا کہ باہر کے ملک کی کمائی ہے اور ڈالر تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے اس کو بتا دیا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے دوسری بات ہی نہیں کی اور فوراً سے پیسے لینے چلی گئی۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ مجھے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے اور اس نے میری ہتھیلی پر 20,000 روپے رکھ دیے۔ میں نے کہا کہ 20,000؟ مجھے تو اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ پیسوں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، 20,000 آج کل کیا ہیں، تمہیں جب بھی پیسے چاہیے تو مجھ سے لے سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، پھر میں اتنے سارے پیسے واپس کیسے کروں گی؟ اس نے کہا کہ واپس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم بہت اچھی ہو، تم نے میرے ساتھ دوستی کی جب کوئی بھی مجھے محلے میں بلا کر بھی راضی نہیں تھا، اب کیا میں تمہارے لیے اتنا کچھ نہیں کر سکتی ہوں؟ مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے بچوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ اس بات پر تھوڑی پریشان ہو گئی اور اس نے کہا کہ وہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، تمہارے بچے کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے بچے گھر میں نہیں ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید اس کے بچے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ وہ کوئی بات بھی نہیں بتا رہی تھی اور خاموش ہو گئی تھی، اس نے سر جھکا لیا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا تمہارے بچے اس دنیا میں نہیں ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے، بس ان کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں چلے گئے ہیں۔ مجھ سے اس بارے میں کوئی سوال نہ کرنا، میں تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی۔ میں بھی خاموش ہو گئی لیکن اسی بارے میں سوچتی رہی۔ میں وہ پیسے گھر لے کر آئی، 5,000 اپنی ساس کو دیے اور 15,000 اپنے پاس رکھ لیے اور کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، روزینہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لا رہی تھی، اور اس کے بعد بھی وہ مجھے اکثر پیسے دیتی رہتی تھی اور میری مدد کرتی رہتی تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن ایک طریقہ علاج ہے جس کی وجہ سے میرے ہاں اولاد ہو سکتی ہے، پر اس علاج کے لیے 6 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ مجھے ابھی تک روزینہ تحائف کی مد میں کافی سارے پیسے دے چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے کہوں کہ وہ مجھے پیسے نہیں دے، بس میرا علاج کروا دے، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور میں اس کو پیسے آہستہ آہستہ واپس کر دوں گی۔ اس لیے میں اس سے بات کرنے کے لیے اس کے گھر چلی گئی، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ پھر سے ماں بننے والی تھی، جبکہ ابھی اس کے بچے اس دنیا میں آئے ہوئے 4 مہینے ہوئے تھے، لیکن اس کا شوہر تو یہاں پر آیا نہیں تھا، پھر وہ ماں کیسے بن سکتی تھی؟ اس کو دیکھ کے کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں بھی حیران رہ گئی اور اسے بھی پتہ چل گیا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔
میں نے کہا کہ دیکھو، میں تمہارے بارے میں پہلے ہی بہت زیادہ تجسس میں ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے ساتھ کچھ کیا ہے، کوئی آپریشن کروایا ہے. مجھے بتا دو کیا مسئلہ ہے تمہارا شوہر تو یہاں پر آیا نہیں، پھر یہ بچے کس کے ہیں؟ اس نے کہا کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتانا. مجھے ایسا لگا کہ شاید اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، لیکن میرے دل میں یہ سوال بھی تھا کہ پہلے 2 بچے کہاں ہیں. میں کافی حیران تھی. میں نے اسے کہا کہ اگر تمہارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو میں تمہارے لیے ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتی، تمہاری مدد کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتی، اور تمہارے خلاف بھی کچھ نہیں کروں گی. لیکن تم نے 2 بچے پیدا کیے. اگر تم ان 2 بچوں میں سے ایک بچہ مجھے دے دیتی تو میں تمہیں ہمیشہ دعا دیتی. تمہیں تو پتہ ہے کہ میری شادی کو 4 سال ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے. کم سے کم مجھے دے دیتی. اب مجھے کوئی ایسی بات نہ بتا دینا جو میں برداشت نہ کر پاؤں. پتہ نہیں تم نے ان بچوں کو کہاں بھیج دیا ہے. روزینہ نے کہا کہ تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ کیا میں تمہاری دوست ہوں تو کیا تم مجھے جانتی نہیں ہو؟ وہ بچے جہاں بھی ہیں وہ خیریت اور عافیت سے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھے ماحول میں ہیں. اور ابھی جو بچہ میرے پاس ہے وہ بھی کسی ناجائز تعلق کی وجہ سے میرے پاس نہیں آیا ہے. میں نے کہا کہ پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے سارے محلے والے تمہارے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. میری ساس تو لالچی عورت ہے، لیکن جب میری ماں کو پتہ چلا کہ میں پھر سے تمہارے گھر جانے لگی ہوں تو انہوں نے مجھے منع کیا. ان کا کہنا تھا کہ پہلے تو وہ غریب تھی، لیکن اب وہ اچانک سے امیر ہو گئی ہے اور نہ جانے کس طرح سے امیر ہوئی ہے، اسی لیے تم اس کے گھر آنا جانا بند کر دو. یہ تو میری ساس ہے جو مجھے زبردستی بھیج دیتی ہے، اور میں خوشی خوشی آ جاتی ہوں کیونکہ کم سے کم مجھے منع تو نہیں کرتی. روزینہ نے کہا کہ تمہیں ساری بات بتانی پڑے گی. تم تو نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتی ہو، لیکن یہ بات کسی کو بھی نہ بتانا. اس کا کہنا تھا کہ وہ لوگوں کے بچے پیدا کر کے اس کام کے پیسے لیتی ہے، اور ایک بچہ پیدا کرنے کے لاکھوں روپے لیتی ہے. مجھے اس چیز کا پتہ تھا، اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اس کو سروگیسی کہتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری اپنی دوست یہ سب کچھ کر رہی ہوگی. اس نے کہا کہ میرے ہاں ہمیشہ سے ہی جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ میرے پاس 2 بچے دانیاں ہیں. میں حیران رہ گئی. میں نے کہا کہ یہ سب کیسے؟ اس نے کہا کہ میں کچھ پیسے جمع کر رہی تھی، تمہیں یاد ہے نا؟ میں نے کہا کہ ہاں. اس کا کہنا تھا کہ میں ان پیسوں سے کوئی کاروبار کرنا چاہتی تھی، لیکن اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں ہسپتال پہنچ گئی. وہ پیسے میرے علاج پر لگ گئے، اور مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے اندر پیدائشی طور پر ہی 2 بچے دانیاں ہیں. یعنی میں جب بھی بچے پیدا کروں گی تو میں 2 بچے ہی پیدا کروں گی. لیکن یہ بات اتنی بھی اچھی نہیں تھی. ایسے میں اگر کسی سے میری شادی ہو جاتی اور میرے 2 بچے پیدا ہوتے تو ہم اتنے سارے بچوں کو کیسے پالتے؟ اسی لیے میں نے شادی نہیں کی، اور اسی ڈاکٹر کے کہنے پر میں اس طرف آ گئی. میں نے ابھی تک کافی سارے بے اولاد جوڑوں کی مدد کی ہے، اور جو اس گھر کا مالک مکان تھا نا، اس کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی. اس کے ہاں بھی 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے جو میں نے اسی طریقے سے پیدا کیے ہیں. اس طریقے میں آپ کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا ہے، لیکن آپ اس کے بچے کی ماں بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک طرح کا طریقہ ہے. اسی لیے اس نے مجھے یہ گھر قسطوں پر دے دیا، کیونکہ میری یہی شرط تھی کہ مجھے ایک گھر قسطوں پر چاہیے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، تاکہ میرا گھر بن جائے. یہ گاڑی بھی اسی طرح آئی ہے، اور میرے پاس پیسے بھی اسی طرح آتے ہیں. نہ صرف میرے پاس 2 بچے دانیاں ہیں، بلکہ میری صحت بہت اچھی ہے اور میں آرام سے بچہ پیدا کر سکتی ہوں. بلکہ یوں سمجھو کہ جیسے میرے جسم کو بچہ پیدا کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں. تم کہتی ہو کہ تمہاری اولاد نہیں ہے، تو تم بھی ماں بن سکتی ہو، کیونکہ ماں بننے کے لیے اولاد پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس اولاد کی بھی ماں بن سکتی ہیں جن کی کوئی ماں نہیں ہے. اگر تم کہتی ہو تو جو کام میں دوسروں کے لیے کرتی ہوں وہ تمہارے لیے بھی کر سکتی ہوں. بس تم اپنے شوہر کو اس کام کے لیے منا لو، اور میں تم سے کوئی پیسے بھی نہیں لوں گی. وہ اولاد تمہارے شوہر کی ہی ہوگی، شوہر کی نسل سے ہوگی، تمہارے شوہر کا ہی خون ہوگا. فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی ماں میں ہوں گی، لیکن میں اپنے آپ کو کبھی اس کی ماں نہیں کہوں گی، اور دنیا والوں کے لیے بھی تم اس کی ماں کہلاؤ گی. میں اس کی بات پر حیران رہ گئی تھی. میں نے اپنی دوست کی طرف دیکھا. کتنی معصوم تھی وہ. بڑے بڑے خواب دیکھا کرتی تھی، تو ہم لوگ اسے کہتے تھے کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، یہ سب ہونے والا نہیں ہے. ہمیں اس کے خوابوں سے ہمیشہ ہی اختلاف رہا تھا. ہم کہتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اچانک سے تھوڑی نہ کوئی امیر ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے اسے اس طرح کا بنا کر بھیجا تھا کہ وہ سب کچھ حاصل کر چکی تھی. اس نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے کہ میرا کوئی شوہر ہے. میرا کوئی شوہر نہیں ہے، یہ سب کچھ میں نے خود خریدا ہے. لیکن دنیا والوں کے لیے یہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. جو کام میں کر رہی ہوں وہ دنیا میں اور بھی بہت سی عورتیں کر رہی ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں اس کام کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اسی لیے مجھے یہ سب کچھ چھپا کے کرنا پڑتا ہے.
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں، لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، اور اس نے بھی کہا کہ جو طریقہ علاج ڈاکٹر نے بتایا ہے اس کے لیے پیسے میں دے دوں گی۔ اگر اس طرح تمہارے ہاں اولاد ہوگی تو اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی، نہیں تو میں تمہارے لیے حاضر ہوں۔ وہ بہت اچھی تھی، اس نے میرا علاج کروایا، لیکن میری قسمت میں اولاد نہیں تھی کیونکہ میرا علاج ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کو اعتماد میں لیا اور اسے کہا کہ اس طرح سے اولاد پیدا کرتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہہ دیا ہے کہ وہ یہ بات ضرور مانے گا، لیکن وہ پہلے انتظار کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ ہم 1 سال انتظار کریں گے اور اس کے بعد جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ شاید 1 سال میں اللہ مجھے اولاد دے دے گا، نہیں تو میں اپنی دوست کی مدد ضرور لوں گی، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو میرا شوہر دوسری شادی کر لے گا اور میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ مجھے نہیں پتا کہ روزینہ صحیح کر رہی ہے یا غلط، لیکن ایک دن وہ مجھے ایک عورت سے ملوانے کے لیے لے گئی تھی جس کو اس نے اولاد پیدا کر کے دی تھی۔ وہ عورت روزینہ کے آگے پیچھے ایسے پھر رہی تھی کہ جیسے وہ کوئی پیر ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے جینے کی وجہ مل گئی ہے، اس کی زندگی بدل گئی ہے، اس کا رشتہ بچ گیا ہے، اور اللہ نے اسے اولاد دے کر ماں بنا دیا ہے، کیونکہ پیدا کرنے والی اور پالنے والی دونوں ماں ہی بہت زیادہ محنت کرتی ہیں۔ میں نے روزینہ سے پوچھا کہ تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ اس کا کہنا تھا کہ نہیں، کیونکہ میرے بچے بہت ہی اچھی حالت میں ہیں، بہت اچھے لوگوں کے پاس ہیں، اور وہ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ ان کو ماں باپ کا پیار مل رہا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں آتی ہے۔ وہ بہت اچھی تھی۔ لوگ اس کے بارے میں عجیب باتیں کرتے ہیں، لیکن جب میرے سامنے کوئی بات کرتا ہے تو میں فوراً ہی اس کی بات کو رد کر دیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پورا دن گھر پر ہی رہتی ہے، کیونکہ بار بار لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہتی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ پر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ساری زندگی یہی کرتی رہے گی، تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ ایک کاروبار بھی کر رہی ہے۔ اس کے بعد اسے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی سے شادی کر لے گی اور اپنی زندگی گزارے گی۔ اس نے کہا کہ میری ایک شخص سے بات ہو رہی ہے جو کہ پہلے سے ہی کسی سے شادی کر چکا ہے، لیکن اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی اور وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کہ ایسے انسان کو جانے نہیں دینا اور اس سے شادی ضرور کر لینا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ ابھی بھی سوچ رہی ہے، کیونکہ اس نے دنیا کا بہت ہی عجیب روپ دیکھا ہے، لیکن میں اسے تسلی دیتی ہوں کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے اور ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں بھی اس کی مدد لینا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے کرم کر دیا اور میرے ہاں قدرتی طور پر ہی اولاد پیدا ہو گئی۔ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ روزینہ اور میری دوستی مزید بڑھ گئی ہے اور ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے ملاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔